یہ بتائیے گا میم کہ بزنس کرنے کا خواب اور بزنس کرنے کا ایک جو جذبہ ہے وہ آپ کے اندر کب، کیوں اور کیسے پیدا ہوا؟ میں نے سوچا کہ میرے پاس ایک سکل ہے، مجھے اس کو کام میں لانا چاہیے اور کچھ کرنا چاہیے۔ ان پروڈکٹیو اور بغیر کسی چیز کے رہنا ذرا مشکل لگ رہا تھا۔ آپ نے جب یہ شروع کیا آپ کے مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ کوئی انویسٹمنٹ ہوگی پھر بزنس شروع کروں گی، یا جب یہ سٹارٹ ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو بزنس کی شکل دے دی؟ اس ٹائم پہ بھی یہ سوچا تھا کہ میں ایک بہت بڑا اسٹچنگ یونٹ بناؤں گی، بہت بڑی فیکٹری بناؤں گی، فیبرک ہمارا اپنا ہوگا۔ ایسے پرابلمز ہیں جو ٹیلرز کے پاس جانے پہ لیڈیز کو ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جن کے کام سے، جن کی زندگی سے اور جن کی پروفیشنل سٹرگل سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ خاص طور پہ خواتین کے لیے ایک انسپریشن ہیں، ان کے لیے ایک مشعل راہ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا بزنس خود سٹارٹ کیا، اور جب سٹارٹ کیا تو اس میں کوئی ہیوی انویسٹمنٹ انوالو نہیں تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں جتنے بھی خاص طور پہ بزنس کرنے والے لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بزنس اگر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی ہیوی انویسٹمنٹ چاہیے، کوئی بہت بڑا سیٹ اپ چاہیے، کوئی ایک لمبا پروسیجر ہوگا۔ لیکن انہوں نے جب بزنس سٹارٹ کیا اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے منیمم انویسٹمنٹ، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً نہ ہونے کے برابر انویسٹمنٹ سے اپنا کام شروع کیا، اور پھر اس میں یہ ترقی کرتی گئی۔ آج ان کا ایک اپنا یونٹ ہے ماشاءاللہ، اس میں کافی امپلائیز کام کر رہے ہیں۔ تو آر بی اسٹچنگ جو ہے وہ ان کی ایک بنیادی طور پہ کمپنی تھی جو پچھلے 15 سالوں سے اسٹچنگ کا کام کر رہی ہے۔ اس میں یہ کسٹمائز ڈریسز بھی لوگوں کو فراہم کرتی ہیں، اور پھر انہوں نے ربیہ بخاری فیشن اسٹوڈیو بنایا اپنے نام سے ہی۔ تو ہم ان دونوں کے بارے میں ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم ربیہ بخاری صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ میم پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتائیے گا میم کہ بزنس کرنے کا خواب اور بزنس کرنے کا ایک جو جذبہ ہے وہ آپ کے اندر کب، کیوں اور کیسے پیدا ہوا، اور پھر آپ نے اس کی مشکلات کے بارے میں نہیں سوچا بلکہ یہ سوچا کہ میں نے بس اس کو کرنا ہے، تو یہ موٹیویشن کہاں سے آئی؟ مجھے سٹارٹ میں نے کیا تھا اپنی فراغت کو دیکھ کے کہ میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی اور ڈفرینٹ قسم کے پرابلمز کے ساتھ، تو میں نے سوچا کہ میرے پاس ایک سکل ہے، مجھے اس کو کام میں لانا چاہیے اور کچھ کرنا چاہیے۔ ان پروڈکٹیو اور بغیر کسی چیز کے رہنا ذرا مشکل لگ رہا تھا۔ تو میں نے پھر مجھے اسٹچنگ کا شوق تھا اور میری اسکل تھی، میں نے اس میں ڈپلومہ کیا ہوا تھا، تو میں نے پھر اس سے کام سٹارٹ کیا تھا۔ اور میں نے اس ٹائم بغیر کسی انویسٹمنٹ کے صرف اپنی اسکل سے ہی کیا تھا کہ گھر میں ایک جو میرے پاس ایک گھریلو مشین تھی اس سے سٹارٹ کیا، اور پھر میں نے خواتین کو سکھانا شروع کیا ساتھ۔ میم کیا کیا سٹچ کرتی تھی اس وقت جب آپ نے اس کو سٹارٹ کیا؟ بالکل سٹارٹ میں کیا کیا سٹچ کرتی تھی اور پھر خواتین کو کیسے سکھایا؟ میں اس ٹائم پہ جو میں نے سٹارٹ کیا تھا، میں نے بچوں کے کپڑوں سے سٹارٹ کیا تھا، بچیوں کے فراکس، فیری فراکس جو باربی فراکس ہوتے ہیں ان سے، اور میں یہی ان خواتین کو بھی سکھاتی تھی سٹچنگ، کٹنگ، اور وہ میرے لیے پھر کام کرتی تھی، یعنی میرے ہیلپ کرتی تھی، میں کٹنگ کر لیتی تھی اور وہ سیتی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو اس سے انکم ہوتی تھی میں ان کو سکھا کے اس کے پیسے بھی انہیں دیتی تھی کہ جو وہ مجھے سروسز دے رہی ہوتی تھی۔ تو صرف سکھانے میں یہ نہیں تھا کہ بس میں نے سکھایا ہے تو وہ بس کام کر دیا۔ تو پھر اس طرح خواتین اٹریکٹ ہونا شروع ہوئیں، میرے پاس بہت ساری خواتین تھیں جو میرے ساتھ کام کرتی تھی، تو یہیں سے ہمارا آر بی اسٹچنگ بنا۔ اچھا میم مجھے یہ بتائیے، جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ عام طور پہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب تک کوئی ہیوی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی ہم اپنا بزنس ہی شروع کر سکتے۔ تو آپ نے جب یہ شروع کیا آپ کے مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ کوئی انویسٹمنٹ ہوگی پھر بزنس شروع کروں گی، یا جب یہ سٹارٹ ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو بزنس کی شکل دے دی ڈائریکٹلی؟ جب یہ سٹارٹ ہو گیا تو بزنس ہی بن جانا تھا۔ میں نے اصل میں یہ سوچ کے سٹارٹ کیا تھا کہ میں 5 سال کام کروں گی، کچھ بھی ہو جائے، جو بھی میں نے اس ٹائم پہ بھی یہ سوچا تھا کہ میں ایک بہت بڑا اسٹچنگ یونٹ بناؤں گی، بہت بڑی فیکٹری بناؤں گی، فیبرک ہمارا اپنا ہوگا۔ اس میں کچھ حد تک کامیاب ہوئے ہیں، تو لیکن وہ اس ٹائم ہی سٹارٹ میں سوچا تھا، لیکن انویسٹمنٹ تو کوئی بھی نہیں کی تھی، بس اسکل ہی تھی۔ اچھا میم مجھے یہ بتائیں کہ اب جو آپ کا اسٹوڈیو ہے ربیہ بخاری فیشن اسٹوڈیو، اس پہ آپ آن لائن سیلنگ بھی کر رہی ہیں اور اس کی مارکیٹنگ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ بھی کر رہی ہیں، تو یہ کن کن پروڈکٹس پہ میجرلی اب کام کر رہے ہیں؟
یہ اصل میں کام کر رہا ہے کہ برائڈل ویئر، پارٹی ویئر، سیمی فارمل، فارمل، ہم اس طرح ڈریسز بناتے ہیں. امبرائڈریز ہیں اس میں شامل، اس کے اندر آری اڈا ورک، اس میں سب، یعنی کہ آپ کو ایک لگژری ڈریس اس میں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اس میں آپ کو ہماری سروسز، اسٹچنگ کی کوالٹی ہماری ملتی ہے، اس کے اندر ہماری اسٹائلنگ آپ کو مل جاتی ہے، اس کے اندر کلر جیسے بھی آپ چاہتے ہیں، کوئی بھی ڈریس جو آپ کے ذہن میں ہے اس کو بنا کے ہم آپ کو دیتے ہیں ربیہ بخاری اسٹوڈیو میں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کسٹمائز ڈریسز کی بات کی، تو اس میں لوگوں کی زیادہ ڈیمانڈ وہ کس ڈومین میں ہوتی ہے جو آپ کو لگتا ہے، کیونکہ آپ اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں، زیادہ تر لوگ کیا مانگتے ہیں آپ سے؟ زیادہ تر لوگ پارٹی ویئر اور برائڈل. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے پروڈکٹس میں جو ہے وہ کیا ریٹس بہت ہائی رکھتی ہیں یا اکنامک ریٹس ہیں، اور دوسرا کوالٹی کا کیسا خیال رکھتی ہیں؟ ریٹس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم کوئی بہت زیادہ اس کے اندر مارجنس نہیں لے رہے ہوتے ہیں. دوسرا ہم اپنی کوالٹی کو، ہماری جو کوالٹی ہے جو ہم دے رہے ہیں، ہم نے کام کیا ہی کوالٹی کے اوپر تھا نا، ورنہ مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. ہم کوالٹی پہ اپنی کمپرومائز نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم، لیکن ہمارے جو ریٹس ہوتے ہیں وہ مارکیٹ سے بہت ریزنیبل ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک، اچھا فیبرک مناسب ریٹ میں فیصل آباد سے چاہے ملے یا کہیں سے، ہم وہاں سے اپنا فیبرک لیتے ہیں، اور ان کے اوپر ہم مارجن بہت مناسب لیتے ہیں، رکھ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں کام. ایسا نہیں ہے کہ ڈیزائنر ڈریس ہے تو وہ لوگوں کی رینج سے ہی باہر ہو جائے، یا آپ ایک سوٹ جو تیار کروانا چاہتے ہیں آپ اس کو خود ہی افورڈ ہی نہ کر سکیں، تو اس میں ہم کسٹمر کے ساتھ پوری تعاون کرتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، اس کی رینج کیا ہے، اس کو گائیڈ کرتے ہیں پراپر طریقے سے. اچھا میم، اگر میں ایک چیز آپ سے پوچھوں، وہ یہ ہے کہ آپ کا سکسیس فیکٹر، یعنی وہ ایک فیکٹر جس کی وجہ سے آپ اتنا سکسیزفل ہیں، پچھلے 15 سالوں سے آپ کام کر رہی ہیں، مارکیٹ میں ہیں اور کامیابی کے ساتھ اپنے بزنس کو لے کے چل رہی ہیں، اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ انتھک محنت اور مستقل مزاجی کے ساتھ. چاہے کوئی سکسیس نہیں بھی ملی، جس دن نہیں بھی مل رہی تب بھی اسی طرح کام کیا ہے کہ جس دن بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے تھے. یہ تو نہیں ہے کہ فرسٹ ڈے سے لوگوں نے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا، بہت زیادہ تنقید بھی صحیح ہے اور سارا کچھ، لیکن کام ایک دن بھی کم نہیں کیا. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ مارکیٹ میں کام کریں، آپ بھی پچھلے 15 سالوں سے کام کر رہی ہیں، کوئی ایک وجہ جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت جلدی اتنی کامیابی حاصل کی، وہ ایک وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ میں نے جب یہ اسٹارٹ کیا تھا سروسز اپنی اسٹچنگ کی، تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ کیا ایسے پرابلمز ہیں جو ٹیلرس کے پاس جانے پہ لیڈیز کو ہوتے ہیں موسٹلی، اور وہ یہی تھا کہ ایک تو وہ ٹائملی چیز نہیں دے رہے ہیں، دوسرا یہ کہ اگر ایک سائز جو آپ نے اس ٹیلر کو دے دیا وہ آپ کو اس فیبرک کی وجہ سے یا کسی بھی ایشو کی وجہ سے وہ آپ کا ہی دیا ہوا سائز آپ کو نہیں آ رہا فٹ، تو اس نے صرف آپ کو میئرمنٹ دینی ہے کہ آپ نے یہ دیا یہ لے لیں. جبکہ ہم کسٹمر کو سیٹسفائی کرتے ہیں کہ وہ اگر اس کا سائز اس جو دیا تھا اگر اس سے لوز بھی ہے یا اس سے فٹڈ کرنا ہے، تو ہم کام کرنے کے بعد آفٹر سروسز بھی دے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کسٹمر ہمارا الحمدللہ بہت سیٹسفائی ہو جاتا ہے. کیونکہ کوئی بھی خاتون جو فیبرک لے کے آئی ہے، کپڑا لائی ہے، اس نے سلوایا ہے، اگر اس کو پہن کے خوش ہی نہیں ہو رہی تو اس کا فائدہ نہیں ہے، اور اسی چیز کا خیال رکھتے ہیں. میم ایک خاتون کے لیے پروفیشنلی کام کرنا، بزنس کرنا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے شادی کے بعد گھر کو بھی دیکھا، جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی رہی، تو کتنا مشکل ہوتا ہے پروفیشنلی کام کرنا، اور کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے اسی سلسلے میں؟ ایک گھریلو خاتون کے لیے کام کرنا پروفیشنلی بہت مشکل ہے، لیکن ہر چیز کی ایک قیمت ہے نا، دینی پڑتی ہے. میں بہت زیادہ قاسم علی شاہ کو سنتی تھی، تو وہ یہ بھی بات کہتے تھے کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، وہ ادا نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. میں نے اس کو ایک قیمت سمجھا کہ یہ جو مشکل ہے نا، میرے گھر کی طرف سے یا کسی کی بھی طرف سے کوئی بات سننی پڑتی ہے، تو یہی پے کر رہی ہوں میں پیسوں میں نہیں پے کر رہی، تو مجھے اس طرح کی جو بھی کوئی بات سننی پڑی ہے، کوئی مشکل آ رہی ہے، تو یہی اس کی قیمت ہے. لیکن میں ان سب چیزوں کے ساتھ کام کرتی رہی. میم آپ کو اس سارے سفر میں، اس ساری جرنی میں کس نے انسپائر کیا، اور فیملی نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا اس میں؟ میں موٹیویشنل اسپیکرس کو سنتی تھی، تو شاہ صاحب کو بہت زیادہ میں سنتی تھی، قاسم علی شاہ. تو ان کی ایک سٹوری وہ بڑی دفعہ سناتے تھے کہ ایک پھول بناتی تھی لڑکی، شاید وہ
پشاور یا کہیں اس سائڈ پہ تھی اور وہ پھول بناتی تھی. تو اس کو یہ شاید کام میں کوئی مشکل آئی تھی, تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تم لوگوں کو سکھانا شروع کرو. اور وہاں سے اس نے اسٹارٹ کیا اور اس کو بہت اچھے آرڈرز آنا شروع ہو گئے. تو میں نے اسی چیز کو اپنے پہ اپلائی کیا. میں نے سکھانا شروع کیا اور اس کے اسی طرح پیمنٹ کر کے لوگوں کو, تو اس سے خواتین میرے ساتھ جڑنا شروع ہو گئی. تو وہاں سے ہی مجھے انسپریشن ملی تھی. اور فیملی کی سپورٹ کے بغیر تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس سارے پروسیجر میں, اور میری کچھ فرینڈس ہیں انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. تو فیملی کی یا آپ کے فرینڈس ان کی سپورٹ کے بغیر تو آپ نہیں کر سکتے ہیں. میم, آنے والے وقت میں کوئی ایسا خواب جو آپ کے مائنڈ میں ہو جسے آپ پورا کرنا چاہتی ہوں, وہ کیا ہے؟ وہ خواب جس پہ میں نے فرسٹ اسٹیج چلنا شروع کیا تھا کہ میرا ایک بہت بڑا یونٹ ہوگا اور ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل مل ہوگی, تو وہ میرا ابھی تک خواب ہے اور انشاءاللہ اسی کی طرف. میم, آخر میں جو خواتین اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں لیکن رسک لینے سے ڈرتی ہیں اور ایک کانفیڈنس کی بھی کمی ہوتی ہے, لڑکوں میں بھی ہوتی ہے لڑکیوں میں بھی ہوتی ہے, تو آپ کیا گائیڈ لائن دیں گی, انہیں کیا مشورہ دیں گی کہ وہ جب اپنا بزنس شروع کریں کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کریں اور پھر اس کے چیلنجز میں سے کس طرح گزریں؟ سب سے زیادہ آپ اپنی اسکلس پہ کام کریں. آپ جو بھی کام کریں اس کو پرفیکشن کے ساتھ کریں. جیسے میرے پاس ایک اسٹچنگ کی اسکل تھی, جسٹ اسٹچنگ نہیں کی میں نے. خواتین جیسے ایک گھریلو خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں اس طرح سے کام نہیں کیا. میں بہترین اسٹچنگ کی ٹیکنیکس دیکھتی تھی کہ کس طرح سے ایک کپڑا جو باہر سے خوبصورت لگ رہا ہے وہ اندر سے بھی کیسے اتنا خوبصورت ہوگا. ٹھیک ہے, کہ وہ آپ اپنی اسکلس پہ محنت کریں. اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا, آپ صرف اپنی اسکل بیچنا شروع کر دیں گے تو آپ بہت اچھا کما سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس نہ پیسہ ہے نہ اسکل ہے تو کیسے کچھ آپ کہاں سے ارننگ کریں گے؟ ٹھیک ہے, ہر بندے کو کام کی لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ کام کریں, لیکن عام سے لوگوں کی نہیں. اچھے پرفیکشن سے کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے. تو کوئی بھی کام کریں اسے دل سے کریں, سر سے اتارنے والے طریقے سے نہیں کریں, ایسے کامیابی نہیں ملتی. بہت بہت شکریہ ربیہ بخاری صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ جو انہوں نے اپنے بزنس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے یہ کام کر رہی ہیں اور کیا کیا فیکٹرز انوالو ہیں ان کی کامیابی میں, ان سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.